الحمد لخالق العباد وساطه المهاد ومسيل البهاد ومغضب النجاة ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل وخرت له الجباه ووحدته الشفاه لا تقدره الأوهام بالحدود والحركات ولا بالجوارح والأدوات والصلاة والسلام على سيد العربي الأمي النبي الذي ابتعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي وأسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة ومولده بمكة وهجرته بطيبة وسمي في السماء بأحمد وفي الأرض بمولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد الحكيم وهو أصدق الصادقين والقائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى صلوات به ورحمة اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید ظہور جس آیے کریمہ کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے اس میں ایک نبی کو ایک دربار میں بھیجنے کا حکم الہی ہے. اِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، موسیٰ دربار میں چلے جائیے اس لیے کہ اس کی سرکشی اب انتہا کو پہنچ گئی. یعنی اگر کوئی ہادی کسی دربار میں بھیجا جاتا ہے تو جب اس کی سرکشی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تب دربار میں جانا پڑتا ہے. صلوات بھیجے گا محمد وآل. کوئی ہادی کسی دربار میں عام حالات میں نہیں جاتا. جب دربار کے حالات اتنے بگڑ جائیں کہ خود قدرت کہہ دے کہ اب اس کی سرکشی منزل آخر کو پہنچ گئی ہے تب ہادی کو گھر سے نکل کے دربار تک جانا ہوتا ہے. اب کسی کے ہادی کا نکلنا بتاتا ہے کہ جس کے دربار تک جا رہا ہے اس کی سرکشی آخری منزلوں میں ہے. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. اتنی اعلیٰ سماعتیں صاحبان تحقیق موقعین میرے سامنے ہیں تو میرے الفاظ تو چھوٹے ہیں ان کے سماعت باہر یہ نئے تاریخ کی مناسبت سے. مگر ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب جناب موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ دربار میں چلے جائیے اس لیے کہ وہ سرکشی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، تو جناب موسیٰ نے کہا چلیے فوراً. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي واشدد به اذري واشركه في امري. واہ 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 سبحان اللہ. موسیٰ جائیے دربار میں. کہا پروردگارا رب اشرح لي صدری، میرے سینے کو قوی کر دے، میرے دل کو مضبوط کر دے. موسیٰ جیسے نبی کو اگر دربار میں جانے کا حکم مل جائے
تو گھبراتا ہوا نظر آ رہا، کہتا میرے سینے کو کبھی کر پہلے، اگر کسی بیوی کو جانا پڑ جائے تو اس کی عظمتوں کو سلام محمد۔ نعرہ حیدری، اگر کسی سرکش دربار میں کسی باعظمت بیوی کو جانا پڑ جائے تو نہ دل میں خوف ہوتا ہے، نہ پیروں میں لرزش ہوتی ہے، نہ دماغ میں تشویش ہوتی ہے، نہ دعا کے لیے حال بدلند ہوتے ہیں۔ موسیٰ دعا پر دعا کر رہا ہے، بیوی بڑھے چلی جا رہی ہے۔ صلوات محمد۔ صلی اللہ محمد۔ بہرحال حکم ہوا، موسیٰ دربار میں چلے جائیے، انہو طغا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکشی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب وہ سرکشی کہیں بھی ہو، سرکشی کے لیے کوئی جگہ تو مقرر ہے نہیں، افراد کے نام معین نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہمیں سرکشی پسند نہیں ہے۔ اب جہاں سرکشی ہوگی وہاں اپنے دور کا موسیٰ عصا لے کے آئے گا یا اپنے دور کا محمد ذوالفقار لے کے آئے گا؟ واہ واہ واہ، صلوات بھیجے گا محمد والے۔ میں آپ کے ذہنوں کو قریب کر رہا ہوں کچھ کہنے کے لیے، صلوات بھیجے گا۔ سرکشی کب ہوتی ہے؟ چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جہالت ہے، پہلی وجہ جہالت۔ دوسری وجہ دولت جب بغیر معرفت کے ہو، دولت جب بے دینی کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ اگر دولت علم و معرفت کے ساتھ آتی ہے تو وارث سلیمان و یوسف و خدیجہ بناتی ہے۔ اگر دولت جہالت کے ساتھ آتی ہے تو وارث نمرود و فرعون و شداد بناتی ہے۔ دولت کی اپنی خود کوئی خاصیت نہیں ہے، ظرف کی خاصیت ہے۔ گندے ذہن میں گندی ہو جاتی ہے، پاکیزہ ظرف میں پاکیزہ بن جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جہالت سبب سرکشی، دولت عدم معرفت کے ساتھ سبب سرکشی۔ اگر خود دولت کا مزاج سرکشی ہوتا تو سلیمان نہ بنائے گئے ہوتے، یوسف نہ بنائے گئے ہوتے، خدیجہ ملکۃ العرب نہ بنائی گئی ہوتی۔ کیسی ملکۃ العرب تھی؟ بات ادھر سے ہو جاتی ہے، چونکہ میرے کوئی مستقل مرتب تو ہوتا نہیں، پیغام جو بھی آ جاتا ہے وہ سناتا ہوں۔ صلوات ہے۔ اتنی مالدار تھیں، بس دو باتیں آپ کے سامنے بتا دوں، اگر آپ ان کی دولت کا معیار سمجھ سکیں تو سمجھ لیجیے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹوں پر آپ کا مال تجارت لد کر جایا کرتا تھا، اور روایت مصدق ہے۔ 80,000 اونٹوں کا پالنا آسان ہے؟ کتنی بڑی دولت مند ہوں گی یہ آپ اپنا اندازہ لگا لیں۔ ایک موقع اور آیا اظہار دولت کا، جب عقد ہوا ہے پیغمبر کے ساتھ اور ملکۃ العرب نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ذرا سونا جو ہے
पैगंबर के कदमों पे ला के निसार कर दो, निछावर कर दो। गुलामों ने सोने के बोझ को ढो ढो कर जब पैगंबर की खिदमत में डालना शुरू किया तो तारीख का जुमला ये है कि सोने का ढेर इतना था कि खदीजा पैगंबर को नहीं देख पा रही थी और पैगंबर खदीजा को नहीं देख पा रहे थे। कितनी दौलत थी, अब आप अंदाजा लगा ले। सलावत भेज दे पर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इतना सोना था सरकशी हो जाती, इतनी दौलत थी सरकश बन जाती, मगर चूंकि मारिफत के साथ दौलत थी, मारिफत के साथ दौलत थी तो उस दौलत को पैगंबर के कदमों पर निसार कर दिया। अगर साहिबे दौलत साहिबे मारिफत होता है तो अपनी दौलत को खानवादे अहले बैत के दरबार कुर्बान करता है, अय्याशियों में कुर्बान नहीं किया करता है। सलावत भेज दे पर मोहम्मद। बस आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल आपके ज़हनों में डालना चाहता हूँ और फिर जितना आयत के ज़हन में हो सकेगा वो आपकी खिदमत में आपसे करूँगा। खदीजा दौलत कितने लेके आई? बाकी ज़रूर जवाहिरात, माले तिजारत, ऊँट अलग। सोना कितना था कि इधर खदीजा खड़ी है, उधर पैगंबर खड़े हैं, दरमियान में जो ढेर लगाया गया है, अंबार लगाया गया है, वो दोनों को एक दूसरे से हिजाब बन जाता है। कितने दिन गुजरे थे कि शहजादी के घर में फाके होने लगे? क्या 10-20 साल का जमाना था? क्या 40-50 साल का जमाना था? इतनी दौलत जो इस दरवाजे पर लेके आई थी, जिसकी वालिदा उसके घर में चंद दिनों में फाके क्यों हो गए? ये फिक्र है, अपनी जगह सोचिएगा। मैं एक जुमला कह के फिर अपनी तरफ आना चाहता हूं कि जिसकी वालिदा इतनी दौलत मुरसले आजम की खिदमत में लेके आई हो, अब मुरसले आजम ने उसको कैसे खर्च किया? इसराफ किया, बागात बना लिए, किले बना लिए, क्या बनाया? गया कहाँ वो माल? खदीजा ने इख्तियार में दे दिया पैगंबर के, पैगंबर को हक तसर्रुफ है, अब मिल्कियत है। गया कहाँ वो माल? तो अजीजों, तारीख का खुलासा 2 लफ्जों में, या तो मुसलमान ऐसे थे कि जिन्हें न घर था न दर, वो आके रोटियां खा रहे थे, जिन्हें असहाबे सुफ़ा कहा जाता है, और उनकी तादाद बदलती रहती थी, कभी 400, कभी 400, कभी 450, कभी 600, 650 तक मिलते, बदलते रहते थे। यानी मुसलमान को माले खदीजा ग़िज़ा भी दे रहा था, लिबास भी दे रहा था, आग भी दे रहा था, साया भी दे रहा था, बैठने की जगह भी दे रहा था। ये माले खदीजा था। जंग की नौबत आई, सिपाही तो गरीब थे, बाद में कोई गनी बन गया हो तो अलग बात है, मगर इस वक्त सारे फकीर थे। सलावत भेज दे मोहम्मद। इस्लाम के फौज पर पैसा खर्च हो रहा है तो खदीजा का, गरीब मुसलमानों पर पैसा खर्च हो रहा है तो खदीजा का, तबलीग इस्लाम में पैसा खर्चा हो रहा है तो खदीजा का। माले दौलत, एक एक दिरहम, एक एक हब्बा मुरसले आजम ने दीन पर कुर्बान कर दिया। नए इस्लाम को तामीर करने में खदीजा की दौलत काम आई है। तो अजीजों, जो मकान बनाता है, किला बनाता है, मालिक वही होता है। क्या बात है, क्या बात है। जो महल तामीर करता है, मालिक वही होता है। अगर कोई और आके रहने लगे तो या तो रियाया होगा या किराएदार होगा। औलादे खदीजा हमेशा कयामत तक कलए इस्लाम की मालिक रहेगी। कलमा पढ़ने वाले कयामत तक या रियाया होंगे या किरायादार होंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सलावत है जबर मोहम्मद वाले।
عزیزوں ایک مالک ہوتا ہے، ایک کرایہ دار ہوتا ہے. آپ کا مکان، آپ میں سے جانے کتنے افراد بیٹھے ہوں گے، بمبئی میں دلی میں مکانات ہوں گے. آپ نوگاؤں میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ اپنے مکان سے غائب ہیں، اس میں آپ نے کسی کو کرایہ پہ دے دیا. نوگاؤں میں دور ہیں، مگر اگر مکان کے ذرا سی خراش کی اطلاع آپ کو ملتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ اس کی حفاظت کے لیے بڑھتے ہیں. کرایہ دار نے دیکھا چھت گرنے لگی، چھوڑ کے چلا گیا، وہ اطلاع کر دی تمہارا مکان گر رہا ہے، حفاظت کر لو. قلعہ اسلام پہ جب جب وقت آیا ہے کرایہ دار بھاگے ہیں، مالکین نے حفاظت کی ہے. قریب کیا آپ نے، سبحان اللہ. محبت آپ کی اس نے سنا. وقت بھی کم ہے اور میرا سینہ بھی اب ساتھ چھوڑنے لگا ہے اور میں نے ابھی آج کا ترجمہ بھی نہیں آپ کو پیش کیا. بہرحال یہ تاریخ کی مناسبت سے میں نے چند جملے شادابی اور فضیلت سے بتائے. ارشاد ہوا اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ دربار فرعون میں چلے جاؤ، سرکش ہو گیا اور ہمیں سرکشی پسند نہیں ہے. سرکشی کی قسمیں اگر بتانے لگوں پھر وقت میں بہرحال ایک آیت خدمت میں آپ کو پیش کر دوں اور بات صلوات بھیجے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں پہلے تو جو نئے سامعین ہیں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں کوئی مرتب مسودہ نہیں ہوتا ہے، تو جو ادھر ادھر سے جو باتیں علماء کی سنی ہوئی آتی رہتی ہیں. اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ جاؤ دربار میں. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکشی کی اگر قسم بتانے لگے تو بتاؤں گا نہیں، مگر ایک آیت ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. خدا بند عالم کسی قسم کے بھی مغرور کو ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتا. دو لفظ ہیں، دو لفظ بس ان کے معنی بتا کے بڑھوں گا. کل مختال و فخور، دونوں کا ترجمہ ہم اردو میں غرور کرتے ہیں، لیکن اگر اسے آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دونوں میں فرق ہے. جن لوگوں کے لیے بات ہو جائے ان کے لیے معذرت. صلوات بھیجتے پر ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ کسی بھی مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتا، اور جسے اللہ پسند نہ کرے اسے ساری دنیا پسند کرتی رہے. مختال کے معنی لغت میں لکھے، الخطل اس کا مادہ ہے، مختال کے لکھے ينظر الانسان الى نفسه بعین الافتخار. اور فخور کے لیے لکھا ينظر الانسان الى الناس بعین الاحتقار. جب اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی قبیلے پر، کسی بھی قسم کی طاقت پر فخر سے، ناز سے اپنی طرف دیکھتا ہے، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں اسے بگاڑ دوں گا، میں اسے کچل دوں گا. اسے مختال کہتے ہیں. جب اپنی طرف نظر کی جائے تو مختال کہتے ہیں. اور فخر وَيَنظُرُ الْإِنسَانُ إِلَى النَّاسِ بِعَيْنِ الْإِحْتِقَارِ. اور جب سامنے والے کی طرف نظر کرتا ہے، یہ اگر کوئی سائل بے علم ہے تو کیا سوچ کے دیکھا، یہ جاہل بے علم، یہ فخور ہے، یہ غریب مزدور آدمی سڑک پہ ہاتھ پھیلانے والا ہم دولت مند، یہ فخور ہے. یہ گھر میں اکیلا، میرے گھر میں 18 جوان، 20 جوان،
ایک لمحے میں کچل کے رکھ دیں گے، اسے فخور کہتی ہیں۔ تو مختار اور فخور کے معنی دونوں میں نے آپ کو بتا دیے۔ اللہ نہ مختار کو پسند کرتا ہے نہ فخور کو پسند کرتا ہے، اور نتیجے میں جو اس کی آیت ہے کہ ہم ان کو سخت ترین عذاب دنیا اور آخرت میں مبتلا کر دیتے ہیں، کہیں ہماری آزمائشیں ہمارے کبر کے سبب تو نہ بن جائے۔ صلوات محمد اللہم صلی علی زندگی ایسے گزارے کہ ہمارا کبر ہمارے لیے سبب آزمائش نہ بن جائے، سبب سزا نہ بن جائے۔ حب الہی ہوا، چلے جاؤ، آواز آئی رب اشرح لی صدری، فوراً یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کے کشادہ کر دے، میرے سینے کو قوی کر دے۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں شین ری ہے شرح، تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں شرح صدر موسیٰ کیسے ہوئی؟ ان کے بھائی کو ان کا قوت بازو بنا دیا، ان کے بھائی کو ان کا قوت بازو بنا دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، اشکال نہیں کیا، مگر جب قرآن نے پیغمبر کی شرح صدر کو کہا علم نشرح لک صدرک، پیغمبر ہم نے تمہاری شرح صدر کی ہے، تو اب تاریخیں اور تفسیریں جو ہے پیغمبر کے سینے کا آپریشن کرنے لگتی ہیں، اس میں سے سیاہ نقطہ نکالنے لگتی ہیں۔ ارے موسیٰ کا شرح صدر تو بھائی کے ذریعے ہو، اور پیغمبر کا شرح صدر صلوات بھیجے پر محمد اللہ۔ اور محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ رب اشرح لی صدری، میرے معبود میرے شرح قلب، شرح سینہ فرما دے، قلب کا لفظ نہیں۔ مفسرین اسی میں دھوکہ کھاتے ہیں کہ وہ قلب کا ترجمہ کرتے ہیں اس لیے وہ آپریشن کرنے لگتے ہیں، لفظ سینے کا۔ خیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، مالک چلا جاؤں گا مگر میرے کام کو ذرا آسان بنا دے۔ سلام کیجئے اس بی بی کی عظمتوں کو جو اپنے کام کو آسان بنانے کی دعا نہیں کر رہی ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، پروردگارا میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، اس میں فصاحت پیدا کر دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ میرے الفاظ کو سامنے والا صحیح طور سے سمجھ سکے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، میں نے اس آیت کے لیے ساری آیتیں پڑھی ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، پروردگار اکیلا نہیں جا سکتا ہوں، میرے لیے میرا وزیر بنا دے جو میرے اہل سے اور میرا بھائی بھی ہو۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کلامت بلاغت کلام الہی تو قربان جائیے، قرآن نے کیا لفظیں رکھی ہیں، دو لفظیں، وزیرن من اہلی ہارون اخی، میرا وزیر اسے بنانا، پہلی صفت وہ اہل ہو، دوسری صفت قرابت ہو، یعنی اہلیت پہلے کام آتی ہے، قرابت بعد میں کام آتی ہے۔ اہل کی شرط پہلے، یہ قرآن اللہ کا کلام۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے معبود میرے بھائی کو میرا قوت بازو بنا دے،
میرا پشت پناہ بنا دے۔ یعنی آیت بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے قوت بازو بھی ہوتا ہے، پشت پناہ بھی ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے قوت بازو بھی ہوتا ہے اور پشت پناہ بھی ہوتا ہے۔ پر یہی بھائی جب اٹھتا ہے تو بازو بھی شکستہ ہوتا ہے، کمر بھی کمیدہ ہوتی ہے۔ مشرق فی امری کہ مسبح کثیرا و نذکر کثیرا۔ اس کے بعد جو جواب قدرت کی طرف سے آیات چھوڑ دوں، بس جواب دے دوں۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے تمہاری ساری دعائیں قبول کر لی، سب تمہاری دعائیں قبول کر لی۔ سوال کتنے، دعا کتنی تھی اس آیت میں؟ 6۔ کتنی دعائیں؟ 6۔ اگر گنا ہو تو پھر وقت لگے گا، مگر ان آیتوں میں دعائیں 6۔ جواب قدرت کا کتنا آیا؟ 1۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ساری دعائیں قبول کر لی۔ دعائیں 6، جواب 1۔ یہ موسیٰ ہے۔ فخر موسیٰ نے دعا کی وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، معبود مجھے اپنی بارگاہ سے سلطان اور طاقتور وزیر دے دے۔ دعا 1 تھی، قدرت نے جواب 6 دیے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ صلوات ہے جب محمد موسیٰ 6 دعائیں کرتے ہیں، جواب 1 ملتا ہے۔ فخر موسیٰ دعا 1 کرتا ہے، بارگاہ الہی سے جواب 6 آتے ہیں۔ صلوات پر محمد محمد وآل محمد۔ میرے خیال سے اس کو تو اخوت کے لیے یہ آیت اصل میں ایک بھائی کی بھائی کو مددگار بتا رہی ہے۔ اور ایک حدیث اہل بیت نے زندگی کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں رہنمائی نہ اخوت کے لیے بہت زیادہ حدیثیں ہیں، جس میں کہیں صفات بتائے گئے ہیں، کہیں حکم بتایا گیا ہے، کہیں فرض بتایا گیا ہے، بھائی میں صفات کیا ہوتے ہیں، بھائی کا فرض کیا ہوتا ہے، یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں مولا کائنات کی ثواباً، اس سے درس تو کوئی پہنچے نہ پہنچے مگر ایسے ثواب، صلوات دے جب صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اخو المومن عینہ ودلیلہ، اگر بھائی مومن ہے تو اپنے بھائی کے لیے آنکھ ہوتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں، مجمع تھک گیا چونکہ تقریر ایک ہی ہوتی ہے۔ اگر بھائی مومن ہے تو مولا فرماتے عینہ، اپنے بھائی کی آنکھ ہوتا ہے۔ وہ آنکھ سوچتے آپ رہیے کہ آپ کی نظر میں آنکھ کی اہمیت کتنی ہوتی ہے، اگر اس کی عظمت کتنی ہوتی ہے۔ اگر آنکھ جسم سے غائب ہو جائے تو تکلیفیں کتنی ہوتی ہیں، ٹھوکریں کتنی کھانی پڑتی ہیں۔ مولا نے بھائی کو آنکھ کہا ہے۔ اگر مومن بھائی ہے تو مومن کے لیے آنکھ ہوتا ہے۔ اگر آنکھ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے، چلی جائے تو کتنا مصیبت ہوتا ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ آنکھ کہہ کے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے نازک کتنا ہوتا ہے، آنکھ کی طرح نازک ہوتا ہے۔ جو آنکھ ایک تنکے کی خلش نہیں برداشت کر سکتی، کہیں تم اپنے بھائیوں کے دلے میں بھالے نہ مارنا باتوں گے۔ یہ آنکھ کی طرح ہے، آنکھ۔ باقی بہت سے پہلو ہیں، سوچتے رہیں گے۔ وَدَلِيلُهُ، اور اس کا بھائی دلیل ہوتا ہے۔ دلیل کے جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے وہ رہنما۔
تو ایک بھائی اگر بھٹکتا ہے تو دوسرا بھائی اس کے لیے رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے. اور ایک بھائی اگر کسی کو بھٹکانے لگے تو پھر وہ بھائی نہیں ہوتا. مولا کائنات کہتے ہیں پھر یہ بھائی نہیں ہے، یہ بھائی کے پیکر میں کچھ اور ہے. بھائی کا شان یہ ہے کہ وہ آنکھ بن کے رہے، برائیوں سے بچانے والا بن کے رہے. لا یخونہ ولا یظلمہ ولا یغشہ ولا یعبد ولا یعدہ عدۃ فتخلفہ. بس اسی کو بات فرمان کروں گا، حدیث طویل ہے. مولا کائنات نے کہا بھائی بھائی کی آنکھ کی طرح ہے، زندگی میں اس کے رہبر کی طرح ہے. صفات کیا ہے؟ لا یظلمہ، بھائی بھائی پر ظلم نہیں کرتا. جہاں ظلم آ جائے وہاں اخوت کمزور ہونے لگتی ہے، بھائی چارگی کمزور ہونے لگتی ہے. ظلم بھائی کا شعار نہیں ہوتا، دشمن کا پیشہ ہوتا ہے. بھائی بن بھی رہے اور دشمن بھی رہو، یہ دونوں باتیں یکجا جمع نہیں ہو سکتی ہے. لا یظلمہ ولا یخونہ، بھائی بھائی کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کرتا ہے. اگر بھائی ہیں ہم ایک دوسرے کے تو ہمارے ذہنوں میں تصور خیانت نہیں آنا چاہیے. یہ اقوال مولا کوئی کہانی نہیں ہے، یا حدیث مولا کوئی قصہ نہیں ہے. یہ اقوال مولا ہمارے لیے ہدایت ہے. اسی لیے کہ دو ہی تو چیزیں ہیں ہمارے پاس، یا اہل بیت ہے یا قرآن ہے. یا قرآن پڑھیں یا اہل بیت کے حدیث پڑھیں تبھی تو سمجھ میں آئے گا. اسی لیے میں اپنے تعلیموں اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے کہا کرتا ہوں میرے دوستو، زندگی میں اپنا ہدف قرآن اور حدیث کو بنا کے رکھنا. جتنا جتنا قرآن و حدیث کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے دین سمجھ میں آتا چلا جائے گا، اور جتنا دین سمجھ میں آتا چلا جائے گا اتنا ہی کردار سنورتا چلا جائے گا. صلوات بھیجیے محمد. لا یظلمہ ولا یخونہ ولا. خیانت کی بہت سی قسمیں ہیں، آپ صاحبان علم میں مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کبھی خیانت مال میں ہوتی ہے، اس کے لیے بھی مولا منع کر رہے ہیں. کبھی خیانت کلام میں ہوتی ہے، بھائی نے بات کہی تھی کسی کو تیسرے کو نہ بتانا، ہم نے 10 کو بتا دیا، یہ خیانت کلام ہے. اس نے اتنی سی بتائی تھی، ہم نے اتنی بنا کے دوسرے سے کہہ دی، یہ کچھ خیانت سے بھی آگے کی بات ہے. تو کبھی دولت میں خیانت ہوتی ہے، کبھی کلام میں خیانت ہوتی ہے، رازوں میں خیانت ہوتی ہے، اور کبھی علم میں خیانت ہوتی ہے. کوئی سی بھی خیانت ہو آل محمد کو پسند نہیں ہے. ولا یغش، اور بھائی کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا. بھائی کو کسی اعتبار سے بھی دھوکہ نہیں دیتا. مگر عزیزوں اگر یہ بھائی اٹھ جائے، اس دنیا سے چلا جائے، بس میں نے بات ختم کر دی، حدیث بھی چھوڑ دی، اگر اس دنیا سے چلا جائے تو بھائیوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، بازو کمزور ہونے لگتے ہیں. اور اگر کسی گھر سے ایسا فرد چلا جائے تو عزیزوں میں کبھی کبھی سمجھنے میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ پرسا کسے دوں، برابر کے بھائیوں کو پرسا دوں جن کی بازو جن کا بازو کمزور ہو، جن کی کمر خمیدہ ہو، تو ان کے لیے تو میں ایک جملہ کہہ کے پرسا دے دوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، یقیناً آپ کا ایک عظیم بھائی چلا گیا ہے، مگر آپ صبر کیجئے کہ آپ کا بھائی حسین کے عباس جیسا بھائی نہیں. دوست میرے بھائیوں، محمد صاحب زیادہ نہیں پڑھتا، چند جملے بات تمام کروں گا. عزیزوں بس یہ کہہ کے پرسا دوں کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، بڑا صدمہ ہوا ہے، دل ٹوٹ گیا ہے، مگر جنازہ تو مل کے مومنین اٹھا.
آگے حسین کو تو دیکھو کہ کربلا میں اپنے کڑیے جوان بھائی کا جنازہ آپ کا جنازہ بھائی کا جنازہ ایسے تو نہیں اٹھایا یا اس بچی کو پرسا دوں کہ جو بات کی کلوتی اور چہیتی بیٹی جس کے سر سے سائے پردری اٹھا ہو اسے پرسا دوں مگر سمجھ میں نہیں آتا میں اسے کیا کہہ کے پرسا دوں بس آخر میں یہی کہہ کے پرسا دوں گا اے میری لاڈلی بچی آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے مگر حسین کی طرح مظلوم ہو کے نہ نہیں اٹھا میری لاڈلی تمہارے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے مگر حسین کی طرح تشنا تو نہیں گیا حسین کی طرح بھوکا تو نہیں گیا اے میرے لال صبر کر اس لیے کہ آپ کے بابا کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھا ہے سکینہ کے بابا کے جنازے پر دیے برسائے گئے تھے یا پر دو جملے یا اس بیوہ کو پرسا دوں جس کا سر سے تاج اٹھا لیا گیا ہو عزیزوں اس بیوی اس زوجہ اس بیوہ سے پوچھئے کہ جس کا سارا سہارا شوہر ہو جس کی ساری عزت سارا انحصار شوہر ہو جب اس کا شوہر اٹھا لیا جائے تو اس کے دل پر کیا پہاڑ گزرتا ہے مصائب کا میں اسے کیا پرسا دوں بس ایک جملہ کہہ کے پرسا دوں گا اے میری خواہر عزیزہ اے میری پیاری بہن ہاں آپ کے سر سے آپ کا سر کا تاج اٹھ گیا ہے مگر رباب کی طرح تو نہیں اٹھا ہے رباب کی تو کوئی بھی اجڑ گئی رباب کے تو سر سے تاج بھی اتار لیا رباب تو اپنے والد سے وعدہ کر کے گئی تھی اے میرے سید و سردار میں جب تک زندہ رہوں گی اس غم کو سینے سے یوں لگائے رہوں گی کہ کبھی سائے مل بیٹھوں گی آئے رباب نے کیسے 4 سالہ زندگی گزاری جزاکم اللہ آپ کی آوازیں بلند ہے اللہ ان آوازوں پر رحمتیں نازل کرے علی کی تو کیا کسی کی گھر رباب کی طرح اجڑا ہوگا جس کے پاس کربلا میں کچھ بھی نہیں رہا شام تک تو ایک یادگار 25 سال میں تھی مگر جب شام سے چلی ہے تو وہ یادگار بھی شام میں رہ گئی اب یادگار کے طور پر ایک چھوٹی سی گھڑی رباب سینے سے لگائے ہوئے دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی اے رباب آپ کی عظمت و محبت اللہ سيعلم الذين ظلموا ويعملون